سات مرتبہ کہہ دو صحابہ 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 صحابہ. کتنی سی آواز بلند آواز سے ذرا صحابہ اور بلند آواز سے صحابہ 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 اور بلند آواز سے صحابہ 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 صحابہ. رب اکبر کی قسم ہے تیری مووی میں عکس بات میں آ رہا ہے. فرشتہ یہ ہاتھ لے جا کے عبدالستار توسوی کی قبر میں دکھا رہا ہے جو محمد کے غلام زندہ موجود ہے, جو نبی کے غلاموں کو ترانہ دے کے آیا ہے. تیرے جانے کے عرصے کے بعد بھی آج وہ ترانہ رات کے 12 بجے ان کی زبان پہ آ رہا ہے. حضرت توسوی نے پوچھا ہوگا کیا ترانہ؟ فرشتے کہہ رہے ہوں گے اللہ اکبر امیر غریب عالم فقیر جاہل. آج ان کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے کہ شان صحابہ زندہ باد, شان صحابہ زندہ باد, شان صحابہ زندہ باد. کفر کے منہ پر تمہارا ہاتھ اٹھانا لعنت بلکہ برس رہا ہے. کہہ دو شان صحابہ زندہ باد, شان صحابہ. رات میرے عزیزوں اگر میرے علماء اکرام کو میرے سر کے تاج کو اگر یہ جملہ پسند آئے, رات 1:30 بج رہا تھا, یہی ٹائم تھا, آگے پیچھے تھا, خدا پاک کی قسم میں نے کہا پوری ختم نبوت کانفرنس کا ایک مقصد ہے میرے عزیزوں, تسبیح بعد میں لے کے جانا, باہر سے ٹوپی بعد میں لے کے جانا, یہاں کھڑے ہو کے نیت کر کے جاؤ. جب بھی گھر سے نکلا کرو مسجد کی طرف جاؤ, جب بھی گھر سے نکلا کرو کھیتی باڑی کی طرف جاؤ, ایک قدم اٹھایا کرو اور کہہ دیا کرو قادیانیوں قادیانی مردہ آباد. دوسرا قدم اٹھایا کرو کہہ دیا کرو ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد. جب تمہارا جنازہ ان گلیوں کے پاس سے گزرے گا آسمان والے تو گواہی دیں گے لیکن زمین کا ذرہ بھی کہے گا یا اللہ یہ امان بزدار نہیں جا رہا, یہ ختم نبوت کا نعرہ لگانے والا سونے کالی کملی والے محمد کا غلام جا رہا. پھر کہہ دو ذرا ہاتھ اٹھا کے ختم نبوت. ہماری آواز کیوں کہاں چلی گئی؟ پھر آواز بلند کر کے ختم نبوت, ختم نبوت, ختم نبوت, ختم نبوت. ان ہاتھوں کو ختم نبوت کا اقرار کروایا کرو. خدا پاک کی قسم ہے یہ ہاتھ کا اٹھنا اللہ دیکھ رہا ہے. پھر ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاؤ, میں اللہ سے کہہ دوں یا اللہ اپنے بندوں کے اپنے نبی کے امتیوں کے ہاتھ اٹھتے دیکھ لے. یا اللہ جو نبی کی ختم نبوت کی دفاع کے لیے ہاتھ اٹھے, اللہ تیرا وعدہ ہے وہ ہاتھ جہنم میں نہیں جائے گا, اس ہاتھ کے ساتھ وجود بھی جہنم میں نہیں جائے گا. ایک مرتبہ پھر کہہ دو شان صحابہ, شان صحابہ, ختم نبوت, ختم نبوت. خدا پاک کی قسم ہے یہ 2 جملے شان صحابہ ختم نبوت ابھی ابھی حضور کے روزے میں پہنچ گئے. ذرا کان لگا کے سننا. خدا پاک کی قسم صدیق بھی مبارک بات دے رہا ہے, صدیق کا نبی مصطفیٰ بھی مبارک بات بھیج رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان رسالت, ناموس صحابہ, شان صحابہ, عظمت صحابہ, صداقت صدیق, عدالت فاروق, خدا کی قسم سخاوت عثمان, شجاعت علی, مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر, ختم نبوت, ختم نبوت, نعرہ تکبیر. بتائیے مولانا میرے عزیزوں سفید داڑھی کے ساتھ اتنے جذبات کے ساتھ نعرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ نعرہ لگا کے اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں, حالانکہ ہمارا شکوہ بنتا کوئی نہیں, لیکن اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ جب آصف رضا علوی کتے نے صدیق کے شان میں گستاخی کی, یا اللہ میں سوتا کیوں رہا, پاکستان کے سنی جوان کو اطلاع نہ کرتا, مجھ بوڑھے کو اطلاع کر دیتا. خدا تیری عزت کی قسم ہے, نبی کی ناموس کی قسم ہے, میں بوڑھا اسلام آباد کی سرزمین پر جا کر صدیق کے دشمن کا گلا کاٹ کے آ جاتا اور دنیا کو بتلا دیتا جوانوں تم پیچھے ہٹ جاؤ. اللہ اکبر. نبی کی پگڑی کو صدیق کی صداقت کی حفاظت کرنے کے لیے ہم بوڑھے ہی موجود ہیں. اللہ اکبر. ان بوڑھوں کو میرے عزیزوں ان کے جذب و حوصلوں کو بلند کرتے ہوئے کہہ دو شان صحابہ, شان صحابہ, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت. اللہ آؤ میرے عزیزوں بات کو سمیٹے. صحابی نے یوں کر کے آنسوں کو صاف کیے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ مدینے کے یتیم کے آنسوں کو صحابی صاف کر رہا ہے, محمد کی بیٹی کو صحابی کیسے رلا سکتا ہے؟
مدینے کے یتیموں کے صحابی وارث بن گئے، نبی کا خاندان کیسے لاوارث بن سکتا ہے؟ کیا حضور نے نہیں فرمایا تھا او میرے یارو، او بعد میں آنے والے میرے پیارے امتیو، جب قرآن اور مبارک زندگی دے کے جا رہا ہوں، میں فاطمہ بھی تمہاری جھولی میں ڈال کے جا رہا ہوں، عائشہ کی عزت بھی تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، میں اپنے ننھے نواسوں کو جن کو گود میں اٹھا کے پیار کیا کرتا تھا وہ نواسے تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا تو سے والو، اگر رسول اللہ نے یوں دیکھ کے رونا شروع کر دیا اور آپ کی زبان سے یہ نکل گیا میں حسین کو چھوڑ کے آیا تھا جس کے رونے پہ میں نے نماز کو مختصر کر دیا تھا، بتاؤ تم نے حسین کے گلے پہ چھڑا کیوں چلایا ہے؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جب نانا رونے لگ جائے گا، نواسا سامنے کھڑا ہوگا، کون کہتا ہے تمہیں جنت میں جائے گے؟ خدا کی قسم حضور کے سامنے کھڑے ہو کے جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ میں عرض کر رہا تھا پچھلے سال میرے عزیزوں، میں جنت البقیع میں نہ گیا، میری گھر والی کہہ لگی چل، میں نے کہا میرے نہیں جانا، بچے کہہ لگے ہمیں لے کے جاؤ، کچھ قبروں کا مجھے پتہ ہے، اللہ اکبر، اللہ پاک گھر سے اللہ ہر سال لے جاتے ہیں، میں نے کہا میرے نہیں جانا، کہہ لگی کیوں؟ میں نے کہا جاؤ راز کی بات ہے، جب پاکستان جاؤں گا پھر بتاؤں گا۔ میں نے جب اپنے بچے کو دیکھا، میں نے یوں کر کے ہلکی سی نظر میں نے جنت البقیع کے دروازے کی طرف اٹھائی، یوں کر کے نیچے کر لی، جب واپس آ رہے تھے گھر والی کہنے لگی راز بتا، میں نے کہا تجھے پتہ ہے یہ اس فاطمہ کی جنت البقیع میں قبر ہے جس کے سر سے دوپٹہ اترا، سورج بھی بادلوں میں جا کے چھپ گیا، عبدالحنان کی نظر اس قابل ہی نہیں کہ فاطمہ کی قبر کی مٹی دیکھ سکے۔ اگر میں سیدہ کی قبر کے پاس چلا گیا، اما فاطمہ نے میرے قدموں کو روک لیا اور پوچھا عبدالحنان بتا میرے بیٹے حسین کے خون کا کیا مول لگا کے آیا ہے؟ خدا پاک کی قسم ہے کیا میں کہوں گا، اللہ اکبر، میں اس پاکستان میں آیا جسے حسین کا کردار تو دور کی بات ہے، جو اپنے بچے کا نام حسین رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، کہتا پرانے نام ہے نوے سنو، زینب پرانا نام ہے نوے دسو، یہ وہی زینب ہے جب حضور کے روزے پہ مدینے سے کربلا سے لٹ پٹ کے آئی۔ امام زین العابدین کہنے لگے پھپھی کہاں جانا ہے؟ کہ گھر کا راستہ ہی بھول گئے، کیا کریں گے گھر میں جا کے اولاد نظر نہیں آئے گی، کیا کریں گے گھر میں جا کے گھر والا نظر نہیں، اس گھر میں جا کے کیا کریں گے تو بھائی کی اولاد نظر نہیں آئے، چل میرے بھتیجے نانے کے روزے پر چلے، حضور علیہ السلام کے روزے پر حضرت زین العابدین کے ساتھ گئی، یوں کر کے اپنا پلو جھاڑا کہ نانا ابو بڑا گلشن لے کے گئی تھی، ایک ایک کر کے دین محمدی کی عزت کے لیے قربان کر کے آ گئی ہوں، ہمارے پاس کچھ نہ بچا، جو محافظ آپ کو مدینہ طیبہ زاد اللہ شرفہ میں مدینہ پاک کے اندر حفاظت لے کے آیا تھا، اس خادم کی طرف دیکھا، کیا کھڑا دیکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر کا کچھ نہیں، اپنے ہاتھ کی طرف نظر ڈالی، یہ اماں کی نشانی ہے جو ماں نے مجھے کنگن پہنایا تھا، کنگن اتارا اور آپ نے اپنے گارڈ اپنے محافظ کو جو کربلا کے میدان سے انہیں یہاں چھوڑنے کے لیے آیا تھا کہ اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ اکبر، اس نانے کی نواسی ہوں جس کے دروازے سے حاتم تائی کی بیٹی بھی سر پہ دوپٹہ لے کے گئی ہے، تجھے خالی بھیج دوں، آل رسول کسی کا احسان نہیں رکھا کرتے، تُنے ہمارے پردے بچائے، ہمیں کھانا کھلایا، ہماری سواریوں کو چارہ دیا، انعام کے طور پہ کنگن لے جا، چیخے مار مار کے حضور کے روزے پہ رونے لگ گیا کہ زینب تیرے ہاتھ کا کنگن لے کے جاؤں، قیامت کے دن میدان معاشر میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حضور علیہ السلام نے پوچھ لیا بتاؤ میری نواسی زینب کا کنگن کہاں ہے؟ کہ بھائی ہمارے پاس دینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں، بھائی نہیں جس سے پیسے لے کے تجھے دے دیتی، سیانا تھا وہ حافظ وہ سیکیورٹی گارڈ بڑا سیانا تھا، زینب سودا کر، اگر دینا ہی چاہتی ہے تو میں جو تیرے سے مانگوں گا وہ دے دے، کیا مانگتا ہے؟ کہ قیامت کا دن ہوگا میدان معاشر میں جب تو نانے کے حوضے کوثر پہ جائے گی، تیرا بھائی حسین بھی کھڑا حوضے کوثر پی رہا ہوگا، حوضے کوثر پیتے پیتے تیری نگاہ کی زد میں اگر میں آ گیا، اپنے نانے کے کان میں کہہ دینا نانا ابو سے بھی بلا کے حوض کوثر پہ لے آؤ، اسے بھی بلا کے جام کوثر پلا دو، یہ وہی آدمی ہے جو کربلا کے میدان سے مدینے میں ہمارے پردے بچا کے لایا تھا، اللہ کی عزت کی قسم ہے اے زینب تیرے نانے کے ہاتھوں سے مجھے حوض کوثر مل گیا تو دنیا آخرت میں میرا کام کر جائے گا۔ صحابی رسول نے یوں کر کے آنسو صاحب کی کیوں روتا ہے؟ کہ سگے چچے کے پاس ماں کے کرتا لینے کے لیے گیا تھا، دھکے دے کے دروازے سے نکال دیا، صحابی نے یوں کر کے ہاتھ پکڑا سینے سے لگایا،
اللہ اکبر. حضور کے حجرے کی طرف لے کے جانے. کہاں لے کے جا رہے ہو؟ آ جا اس نبی کے پاس لے کے جا رہا ہوں کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا بستر بچھونا تھا. حجرے مبارک میں تشریف لائے، پردہ مبارک ہٹایا، اندر جا کے دیکھا پاک پیغمبر کے چمڑے والے بستر پر پھولوں والی چادر بچھی ہوئی تھی. الٹے قدم واپس آئے، دروازے کی چوکٹ پار کر کے کھڑے ہو گئے. اماں کہنے لگی ہائے میں مر جاؤں، ماں باپ قربان ہو جائے. کیا بات کس چیز کی ناگواری سے الٹے پاؤں گھر سے باہر بھی چلے گئے. آپ نے فرمایا عائشہ چمڑے کا بستر چھوڑ کے گیا تھا، اس بستر پر پھولوں والی چادر کہاں سے آ گئی؟ کس کملی والے ماں باپ قربان ہو، تھوڑی دیر پہلے فلانے محلے کی عورت آپ کے لیے تحفہ دے کے گئی، میرے سارے بیڑے پہ نظر ڈالی، تیرے بستر سے عظیم چادر، مجھے بستر سے کوئی عظیم چیز نظر نہ آئی، یہ میرے چادر تیرے بستر پہ بچھا دی. پردہ پکڑ کے کھڑے ہو کے رونے لگ گئے. اماں کہنے لگی جان کی امان کو عرض کرو کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کے نبی ہے، میں پھولوں والی چادر سے کیا واسطہ؟ اللہ اکبر. ہمیں پھولوں والی چادر سے کیا واسطہ؟ اتنی دنیا اللہ اکبر میں محمد پھولوں والی چادر بچھانے لگ گیا تو میری امت تو حد کراس کر جائے گی. سیدہ عائشہ کہتی ہے میرے چادر جب تک نہیں اٹھائی کملی والے نے گھر میں قدم رکھا ہی نہیں تھا. لڑ رہی ہے امت، مر رہی ہے، مال پر مر رہی ہے، دکانوں پہ مر رہی ہے، کپڑے پہ مر رہی ہے. جب حضور کے حجرے کی طرف لے کے جانے لگے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ نے کہا ماں کے لیے کرتا نہیں چاہیے. شاہ تو اپنے نبی کے پاس لے کے جا رہے ہیں، ہاتھ چھڑایا گھر کی طرف بھاگنے لگ گیا. کیا ہوا؟ کہ میری اماں نے کہا تھا کچھ بھی ہو جائے مسلمانوں کے نبی کے پاس نہ جانا، وہ اپنی بات پہلے بنواتا ہے، ضرورت بعد میں پوری کرتا ہے. صحابی کہنے لگا جس خدا کا میں نے کلمہ پڑھا قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں منع کر دوں گا وہ اپنی بات نہیں کرے گا. حضور علیہ السلام کے پاس کہنے لگا اپنی اماں سے پوچھ کے آؤں. اماں کی اجازت سے حضور علیہ السلام کی خدمت میں وہ نوجوان چلا گیا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور حضور علیہ السلام کی طرف دیکھ کے انگلی کا اشارہ کر کے کہا میں نے تیری بات کوئی نہیں ماننی، تو میری بات مانے گا. حضور وہ علیہ السلام ہنسنے لگ گئے. کیا بات ہے؟ کہ یہ لے کے آیا، میں تو آنا نہیں چاہ رہا تھا، یہ لے کے آیا. کہنے لگا میں تیری ماں کے لیے کرتا دلواؤں، میری ماں گھر میں ہے، کرتے میں ایک سوراخ ہے، میری ماں کا جسم نظر آ رہا ہے، باپ کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں، تو میری ماں کے لیے کپڑے لے کے آئے. حضور علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا. اس مکے کے کافر کو پاس بلایا، سر میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا کہ میں تو اس لیے رویا کہ میرا باپ کوئی نہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا تیری اماں تو موجود ہے، میں محمد کا ابا بھی کوئی نہیں، محمد کی اماں بھی کوئی نہیں. فرمایا تجھے روتا دیکھ کر 6 سال کا میں تھا، مجھے بھی اپنا یتیمی دور یاد آ گیا. نبوت والی چادر کندھے سے اتاری. فرمایا جاؤ اپنی ماں کو جا کے یہ دے دے، میں نے بات تو نہیں بنوائی، چادر دے دی. چادر لے کے جاتا حضور کی طرف پیٹھ موڑ کے بھی دیکھ نہیں رہا، پیٹھ بھی نہیں کر رہا، حضور علیہ السلام کی طرف اللہ اکبر دیکھتا جا رہا ہے، اور دل میں کہتا ہوگا سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے. اور وہ نبی جو طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کے رو کے کہتا تھا الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی رحم فرما یا اللہ رحم فرما پتھروں والی زمینوں پر. اللہ اکبر. لاؤ تو صحیح ایسے اخلاق، خدا پاک کی قسم ہے، یا تو بھائی کو جھڑک کے دروازے سے بھیج دیتے ہو، یا تو بہن ہستی دروازے پر آئے ایسی کڑوی بات منہ سے نکالتے ہو کہ بہن روتی روتی قبر میں چلی جاتی ہے، بھائی کی بات نہیں مانتی ہے. خدا کے واسطے حضور والے اخلاق قبر میں لے کے چلے جانا. امال بے شک تھوڑے ہوئے نجات ہو جائے گی. پہاڑ امال کے برابر، امال پہاڑوں کے برابر امال لے گئے، اخلاق و نبی والے نہ ہوئے، نجات مشکل ہو جائے گی. اپنی اماں کے پاس چادر لے کے گیا، نبوت کے حل خوشبو کے حلے اٹھ گئے. اماں دیکھ جس کی طرف تو جانے سے منع کرتی تھی، اماں اس نے چادر بھی دے دی، اپنی بات نہیں بنوائی. ماں حیرت سے دیکھ کے کہے کس کے لیے؟ کہ تیرے لیے. کہ وہ چادر کندھے سے اتار کے تیرے لیے چادر دے دی. اماں کے آگے چادر رکھی، الٹے پاؤں دوڑنے لگا. اماں کہنے لگی ہٹو بچو، کہاں جا رہے؟ کہ اماں تو کلمہ نہ پڑھ یا پڑھ تیری مرضی، لیکن آج اس نے دل کو اتنا دھرم کر دیا، اماں اس کے قدموں میں جا کے سر رکھوں گا اور پوری دنیا کو بتلاؤں گا باپ سے اتنا پیار نہیں ملا جتنا آمنہ کے لال سے مجھے پیار ملا.
خدا کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں نفرتوں کی آنکھ ختم کر دو. کیا لے کے جاؤ گے؟ آنسو کسی کی آنکھ میں دے کے نہ جانا, دل توڑ کے کسی کا نہ جانا. خدا پاک کی قسم قبر کی زندگی بڑی لمبی ہے, لیٹنا قبر کے اندر مشکل ہو جائے گا. ہنستے ہنساتے جاؤ, خیر والی بات کرتے جاؤ, کوئی پتہ نہیں, کوئی پتہ نہیں. تلوی صاحب بڑے عرصے کے بعد مجھے بات یاد آئی, 2011 یا 12 کا رمضان المبارک 24واں روزہ 25ویں رات پاکستان ٹون میرے عبدالصمد بھائی مجھے اس مسجد کے اندر لے کے گیا. گواہ ہے رات 1:30 پونے 2 بجے تقریر ہو گئی تھی. 70-80 سال کا مولانا ایک بوڑھا لاٹھیوں پکڑتا ہوا آیا اور اسٹیج کے آگے 1:25 یا 30 منٹ دعا ہونے والی تھی, سحری کا انتظام تھا. میں اپنے بڑے جوبل میں تقریر کر رہا تھا اور میرے سامنے آیا, کہنے لگا السلام علیکم. میں گھبرا گیا, میں نے کہا پتہ نہیں کوئی بات الٹی سیدھی منہ سے نکل گئی. میں نے بھی ہاتھ ملا دیا السلام علیکم. کہنے لگا ذرا تقریر آپ بند کریں گے؟ میں چپ ہو گیا. کہ مولوی صاحب میرے پاس وقت بڑا کم ہے, میرے سے وعدہ کر جس طرح اس مسجد میں مجھے قرآن سنا رہا ہے جنت میں بھی مجھے ایسے قرآن سنائے گا. میں حیران. میں نے کہا بابا جی کیا؟ کہ میرے پاس وقت کم ہے, جلدی کیجئے. بڑا محذب بادب آدمی تھا, اللہ اس غریق رحمت فرمائے. مجھے نقشہ اس کا یاد ہے, چھوٹی چھوٹی سفید داڑھی, اونچا سا کرتا پہنا ہوا, ایسے لگ رہا تھا جیسے دنیا کا بڑا ستایا ہوا ہے. اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا کرو, پہچان جایا کرو. ہماری کڑوی باتوں نے کہ جگر کو چھلنی, سینے کو چھلنی کر کے رکھ دیا. خدا کے واسطے ماں باپ مرے تو ہنستے ہنستے انہیں موت کے گھاٹ میں اتارنا. اگر تم مرو تو ماں باپ کو ہنستا ہنستا چھوڑ کے چلے جانا. اگر ماں باپ تیری وجہ سے رونے لگ گئے, اللہ ایسے رلائے گا قیامت آ جائے گی, تیری آنکھ سے آنسو صاف کرنے والا بھی کوئی نظر نہیں آئے گا. ماں ٹھنڈیاں چھاواں. میں اس بات کو کھولنا نہیں چاہتا, وقت بڑا کم ہے. بے لوگوں صبح میں ان کی گنے ہیں, لیکن میرے عزیزوں وہ کہنے لگا مولوی صاحب بڑا وقت کم ہے, 1:30 پونے 2 بجے کی بات ہے. میں نے بھی یوں کر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا. میں نے کہا انشاءاللہ اگر مقدر میں ہوا جنت میں بھی تجھے بیان سناؤں گا. یہ 1:45 بجے کی بات ہے. 2:45 بجے میرے عزیزوں سحری کا اعلان ہوا. 3:37 38 36 منٹ میں سحری بند ہوئی. 10 منٹ کم 4 پر نماز تھی. میرے عزیزوں میں بھی اسی مسجد میں تھا. اللہ اکبر. سلام پھرنے کے بعد ان للہ کی آواز آئی. میں نے مڑ کے دیکھا وہی بابا سجدے میں پڑا دنیا سے رخصت ہو گیا تھا جو کہہ رہا تھا میرے پاس حکم کرتا. پیاری پیاری خدا کے واسطے زندگی گزار کے چلے جاؤ. مرنا ہے, بچنا کسی نے نہیں. قبرستان والوں سے پوچھو بتائیں گے موت سے بچتے تھے, بچ بچ کے مرے یہاں تک پہنچ گئے. جو سگی اولاد کہتی تھی ابو جلدی گھر آ جاؤ, آپ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے. یہ اولاد اتنی بے دردی سے قبر میں پھینک کے گئی, کیڑوں نے وجود چھلنی کر دیا. میرا بیٹا برگر پیزے کھانے میں لگ گیا, آج تک کبھی باپ کی قبر پہ پھیرا ہی نہیں مارا. بہت مختصر دھوکے باز دنیا کے پیچھے میرے یارو دل نہ لگا. اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ. وقت بڑا ہو گیا ہے, میرا جی تو چاہتا تھا ماں باپ کی شان میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنا, لیکن ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر کے جاؤں گا. امام شافعی کا نام تو سب نے سنا ہوگا, جانتے بھی ہو مسلمانوں کا امام ہے. اماں کہتی جب رات کو, اللہ ان کی ہسٹری بھی بڑی عجیب. باپ کا انتقال ہو گیا, ماں نے مکے پاک میں قرآن پاک حفظ کرنے بھیج دیا. خالہ اور ماں جب پتہ لگا بیٹا قرآن پاک پڑھ کے آ رہا ہے, بھتیجا بھانجا, تو یہ اپنے علاقے سے شہر سے باہر اپنے بیٹے کا اس نیت سے کہ حافظ بنا استقبال کرنے کے لیے. تو جب یہاں پگڑی بنتی ہے, پگڑی باندھی, ہار پہنائے, کس نے کپڑے, کس نے 100 روپے ہاتھ میں دے دیا. اعزاز ہوتا ہے نا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو اعزازی طور پہ اتنا سامان دیا کہ 3 اونٹوں پر سامان لدا ہوا, آگے آگے اونٹ, پیچھے پیچھے امام شافعی. اماں نے یوں کر کے دیکھا, کہنے لگے اپنی بہن سے دیکھنا, بیٹا ہی ہے نا, کوئی تاجر تو نہیں؟ نہیں بیٹا ہی ہے. اوہو, نبی سے میں نے گھر سے بھیجا تھا, دوسرا کپڑا کوئی نہیں تھا, اتنے سارے کپڑے کہاں سے لے کے آئے؟ خالہ کہنے لگی کیا ہوا؟ میں خبردار میرے بیٹے کے درمیان نہ بولنا, ایسے اس وقت تک منہ نہیں دکھاؤں گی جب تک اس سامان کا حساب نہ دے. یوں کر کے دوپٹہ اوڑا اور یوں کر کے اٹھ میں بیٹھ گئی. امام شافعی رحمت اللہ لے آئے, اپنی خالہ سے پوچھنے لگے امی کو کیا ہوا؟ کہ یہ کپڑے دیکھ کے حیران ہو رہی, کہاں سے لے کے آیا؟
امام شافعی اپنی اماں کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے. اللہ کی عزت کی قسم اماں جان میں نے تو قرآن پڑھتے کبھی روٹی کا سوال نہیں کیا. جب میں نے قرآن پڑھا حافظ بنا تو محلے والوں نے مدرسے والوں نے اعزاز دیا. اماں نے ایک جملہ کہا بیٹے میں نے تجھے قرآن کا وارث بننے بھیجا تھا, دنیا کا وارث بن کے کہاں سے آیا؟ اماں کیا کروں؟ فرمایا میرے بچے جب تک پوری بستی پر اس سامان کو صدقہ نہیں کر دے گا تیری ماں تجھے اپنا منہ دکھانا گوارا نہیں کرے گی. کیسی پیاری تربیت تھی. یہ ماں بستر پہ لیٹی ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ گھر تشریف لے آئے. روزانہ رات کا معمول تھا. یہ معمول خدا کے واسطے آپ بھی اپنا لو. خدا پاک کی قسم راتوں میں فالج نہیں آئے گا. اللہ کی قسم یہ عمل تم کر لو, خدا کی قسم ہاتھ میں کبھی راشا نہیں آئے گا, کبھی نہیں کانپے گے. کیا عمل؟ امام شافعی رات کو اپنے گھر آیا کرتے, ایک برتن میں تیل لے لیا کرتے, ماں کے کمرے میں جا کے ماں کے سر میں تیل لگانے لگ جایا کرتے. ماں روتی کہ بیٹے سارا دن فقہ کے مسئلے حل کر کے آیا, تھک گیا ہوگا, اپنے جسم کو آرام دے. کہا جان اگر تجھے آرام مل گیا تو قبر میں شافعی کو آرام مل جائے گا, اگر رات کو تو بے آرام ہو گئی تو قبر میں امام شافعی کا لیٹنا مشکل ہو جائے گا. پھر امام شافعی رحمت اللہ علیہ سر کو تیل لگانے کے بعد اپنی ماں کے قدموں کی طرف آ جاتے. اماں کہتی میں لاکھ پیر کھینچ دیے, میرے دونوں پیر پکڑتا, اماں نہ کھینچ میں بھی ہو جائے گی. پھر میرے دونوں پیروں کو یوں کر کے جوڑ لیتا اور میرے دونوں پیروں کی تلیوں پر اپنی زبان کو رگڑنے لگ جاتا. میں چیخے مار مار کے روتی اور کہتی بیٹے اسی زبان سے اللہ, اسی زبان سے نبی کا فرمان پڑھ کے آیا. اور بزرگوں اپنی اولاد کو دیکھ کر یہ بات سن کے رونے نہ لگ جانا اور یوں نہ کہنا مولوی صاحب تو پیر چاٹنے کی بات کرتا ہے, ہمارے اولاد ہمیں اسی پیر کے جوتے مارتی ہے. یہ بات سن کے میرے عزیز و شرمندہ نہ ہونا, کوئی بات نہیں, اللہ یہاں نہیں بتا فرمائے گا. یوں نہ کہنا مولانا پیر چاٹنا تو دور کی بات ہے, 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی ہماری اولاد ہمیں بوری لگاتی ہے. مولانا اولاد کو کہہ دے کہ پیر چاٹو یا نہ چاٹو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ پوچھ لیا کرو ابا تیرا حال کیسا ہے, پوچھ لیا کرو ابا تیرا حال کیسا ہے. لاکھوں ابا باپ کے تیرے حال پوچھنے کی وجہ سے دور ہو جائیں گے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر, ماں پیر چھڑاتی, آپ پیروں کو یوں کر کے جوڑتے, ماں کی تلیوں کو چاٹنے لگ جاتے. ابا کہتی بیٹے کیا کر رہا ہے؟ یہ میرے پیر ہے. ابا تجھے کس نے کہہ دیا یہ تیرے پیر ہے؟ میں جس نبی کی حدیث سنا کے پڑھا کے آیا اسی نبی نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے میں تیرے پیر کو نہیں چاٹ رہا, میں جنت کی چوکھٹ کو چاٹ رہا. ماں ٹھنڈیاں چھاواں, اس ٹھنڈی چھاں کو گرم ہونے سے پہلے قبر میں جانے سے پہلے اس ٹھنڈی چھاں کے نیچے آ کے بیٹھ جاؤ. بہاریں ہی بہاریں جو میرے عزیزوں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا. اللہ آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سارا مجمع رویا, کسی کا دل نرم ہوا, کسی کی آنکھ سے آنسو پگھل کے نکلا. لیکن میرے عزیزوں اس وقت اللہ کی رحمت کو بھی جوش آ رہا ہے. تیری آنکھ کو رونا آ رہا, اس کی رحمت کو جوش آ رہا ہے. آج اپنے مسئلے حل کروا لو اور گناہوں سے معافی مانگ کر آج سارا مجمع اللہ کے دربار میں مل کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دے یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دے یا اللہ میری توبہ. آج آپ حضرات سے منت کر کے جاؤں گا, اپنے چہروں کو اجاڑو مت, حضور کی سنت سے سجا لو. چھوٹی داڑھی والے بڑی کا ارادہ کر لو اور بڑی والے اسے سنبھالنے کی کوشش کر لو. اللہ نیت کرو انشاءاللہ حضور کی سنت کو چہرے پر سجائیں گے, کامیاب ہو جاؤ گے. کامرانی تمہارے قدموں کو چومے گی. رکھو گے انشاءاللہ حضور کی سنت کو چہرے پر. 5 وقت کی نماز کا اہتمام, اللہ کے راستے میں نکلنا, ختم نبوت کی چوکیدار بن جانا, صحابہ کی عظمت پر قربان ہو جانا, پاکستان کے استحکام اور سربلندی کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں پیش کر دینا. کرتے ہو نا انشاءاللہ نیت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی سی 2 منٹ کے لیے رفیق سفر ہے, آپ حضرات کے سامنے حضور کی ثنا خوانی کرے گا. جس طرح آپ نے دوسرے ناخوانوں کی حوصلہ افزائی فرمائی, یہ ہر وقت میرے ساتھ ٹانگیں دبانا, کپڑے استری کر کے دینا, یہی تو چلتا ہے. اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور بڑا غریب ساتھی ہے, اللہ پاک اس کے علم عمل میں, اس کی آواز میں اللہ اور ترقی عطا فرمائے. بھرپور خدمت کرنا, دعا کریں, خوشی خوشی گھر کی طرف لوٹیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود پاک پڑھنے میں